مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو ہدایہ کا درس دیں گے۔ ہدایہ باب النکاح سے آپ ان کی بات کو دھیان سے سنیں اور اس کو یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ ان يتزوجا فی حالت الاحرام۔ یہ مسئلہ ذکر فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں نکاح جائز ہے یا نہیں۔ تو فرمایا کہ ہمارے نزدیک احرام والی عورت ہو یا مرد احرام کی حالت میں اگر نکاح کریں تو یہ نکاح جائز ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں نکاح جائز نہیں، اور اسی کے قائل امام مالک اور امام احمد بھی ہیں۔ اور یہی اختلاف اس وقت بھی ہے جب محرم کسی کا ولی ہو تو ولی ہونے کی حیثیت سے وہ نکاح کرائے، تو ہمارے نزدیک یہ نکاح صحیح ہے، لیکن امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک نکاح صحیح نہیں ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل اللہ کے رسول کا ارشاد مبارک، آپ نے فرمایا لا ينکح المحرم ولا ينکح۔ اس حدیث پاک میں پہلا والا جو لفظ ہے وہ یا کے فتح کے ساتھ ہے باب ضرب سے، اور دوسرا یا کے ضمہ کے ساتھ انکاح سے۔ پہلے والے کے معنی ہے نکاح کرنا اور دوسرے کے معنی ہے نکاح کرانا۔ نکاح کرانا اب معنی یہ ہے کہ محرم نہ نکاح کرے اور نہ نکاح کرائے، نکاح کرائے۔ لہذا امام شافعی نے اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ محرم کے لیے نہ نکاح کرنا جائز ہے اور نہ ولی بن کر کسی کا نکاح کرانا جائز ہے، نکاح کرانا جائز ہے۔ امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے حالت احرام میں نکاح کیا، حالت احرام میں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت میمونہ سے جو نکاح کیا تھا وہ حالت احرام میں تھا، احرام میں۔ اور امام بخاری نے یہ کہا ہے، بیان کیا ہے وَبَنَا بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرٍ، یعنی آپ نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا حالانکہ آپ محرم تھے، اور ان سے زفاف کیا اس حال میں کہ آپ احرام سے حلال تھے، اور حضرت میمونہ کا انتقال بھی اسی مقام پر ہوا، یعنی اسی جگہ پر آپ کا نکاح ہوا، اسی جگہ پر آپ کا شب زفاف ہوا، اور اسی جگہ پر حضرت میمونہ کا انتقال بھی ہوا۔ رہی وہ حدیث جس کو امام شافعی نے بیان کیا ہے تو اس کا جواب سنیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث وطی پر محمول ہے، نکاح کے لغوی معنی وطی مراد ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ حالت احرام میں وطی کرنا ممنوع ہے، نکاح کرنا ممنوع نہیں ہے۔ کیا وطی کرنا ممنوع ہے، نکاح کرنا ممنوع نہیں ہے؟ تو اب حدیث کا معنی ہوگا کہ محرم وطی نہ کرے اور نہ وطی پر قدرت دے، قدرت دے۔ اس لیے ہمارے نزدیک حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے، البتہ ہاں وطی کی ممانعت رہے گی۔ وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ، اور جائز ہے محرم اور محرمہ کے لیے ان يتزوجا فی حالت الاحرام،
کہ دونوں نکاح کر لیں حالت احرام میں۔ وقال الشافعی لا يجوز، اور امام شافعی نے فرمایا جائز نہیں ہے۔ وتزویج الولی المحرم ولیتہ علی هذا الخلاف، اور ولی محرم کا نکاح کرنا اپنی ولیہ کا اسی اختلاف پر ہے کہ ہمارے نزدیک جائز ہے، ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ لہو امام شافعی کی دلیل قولہ علیہ السلام، نبی اکرم کا ارشاد مبارک لا ينکح المحرم ولا ينکح، ولنا، اور ہماری دلیل ما روا، وہ جس کو روایت کیا انہ علیہ السلام تزوج بمیمونہ وہو محرم، کہ نبی اکرم نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا اس حال میں کہ آپ احرام میں تھے۔ وما رواہ محمول، یہ جواب امام شافعی کی دلیل کا، اور وہ جس کو روایت کیا امام شافعی نے یہ محمول ہے علی الوطی، وطی پر۔ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً، یہاں سے مسلمہ یا کتابیہ باندی سے نکاح کا حکم بیان فرماتے ہیں۔ نکاح کا حکم امام شافعی کا اس میں بھی اختلاف ہے، باندی کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں، اس میں امام شافعی اور امام اعظم کا اختلاف۔ ہمارے نزدیک مطلقاً باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، چاہے مطلقاً، چاہے وہ باندی مسلمان ہو یا کتابیہ ہو۔ امام شافعی نے یہ فرمایا ہے کہ کتابیہ باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے، اور ایک روایت میں امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ باندھیوں کے ساتھ نکاح کرنا اس کا جواز ضرورتاً ثابت ہے، ضرورتاً، باندھیوں کے نکاح کا جواز ضرورتاً ثابت ہے، اس لیے کہ باندھی کے ساتھ نکاح کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اپنے جز کو غلام بنانا چاہتا ہے، مملوک بنانا چاہتا ہے، اپنے جز کو مملوک بنانا چاہتا ہے، اس لیے کہ جب وہ غیر کی باندھی ہے اور یہ اس سے وطی کرے گا اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوگا تو شریعت کے اعتبار سے وہ بچہ بھی غیر کا مملوک ہوگا، تو اب اپنے جز کو رقیق بنانا لازم آئے گا، غلام بنانا لازم آئے گا، اور جز کو رقیق بنانا، غلام بنانا، یہ در حقیقت اس کو ہلاک کرنا ہے۔ تو گویا کہ باندھی کے ساتھ نکاح کر کے اپنے جز کو وہ انسان ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور اپنے جز کو رقیق بنانا یعنی ہلاک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب باندھی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جز کو ہلاک کرنا لازم آ رہا ہے، مگر شدت حاجت کی بنیاد پر ضرورتاً اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، ضرورتاً، کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو باندیوں سے نکاح کرنے پر قادر ہیں لیکن آزاد سے نکاح کرنے پر قادر نہیں ہیں، ان کے نان و نفقہ کے زیادہ ہونے کی بنیاد پر، اس لیے شریعت اسلامیہ نے شدت حاجت کی بنیاد پر اس کی اجازت دی ہے۔ اور یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جو حکم ضرورتاً ثابت ہو وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتا ہے، بقدر ضرورت، اور ضرورت مسلمان باندی کے ساتھ نکاح کرنے سے پوری ہو جاتی ہے، ضرورت مسلمہ باندی کے ساتھ نکاح کرنے سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو اب کتابیہ سے نکاح کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت نہیں تو کتابیہ باندی سے نکاح کرنا جائز بھی نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد عورت سے نکاح پر قادر ہونے کو باندی کے ساتھ نکاح کے مانع ہونا قرار دیا ہے، کہ اگر کوئی انسان آزاد سے نکاح کرنے پر قادر ہے تو اس کے لیے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ آیت کریمہ ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ تو اس آیت کریمہ میں اس کی بنیاد پر امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی انسان آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتا ہے تو اس کے لیے باندھی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جب جائز نہیں ہے نا، اور ایسے ہی باندھی کے ساتھ جو صفت ذکر کی ہے اس کی مؤمنہ صفت ذکر کی ہے، اس لیے اگر وہ مؤمنہ نہیں ہے تب بھی اس کے ساتھ
کتاب اس کے لیے کتاب یا باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل سنو، پھر امام شافعی کی دلیل کا جواب۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ باندیوں کے ساتھ نکاح کرنا یہ مطلقاً جائز ہے، مطلقاً جائز ہے ہمارے نزدیک، مطلقاً ہمارے نزدیک باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، اس کے مقتضی کی بنیاد پر، مقتضی کے اطلاق کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ۔ تو یہ آیات مطلقاً عورتوں سے نکاح کے جواز کو ثابت کرتی ہیں، اب چاہے وہ باندی ہو یا آزاد، اس لیے اس سے نکاح کرنا جائز۔ اور رہا امام شافعی کا یہ کہنا کہ باندی سے نکاح کرنے پر اپنے جز کو غلام بنانا ہے، اس کو ہلاک کرنا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ باندی سے نکاح کرنے میں اپنے جز کو رقیق بنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ آزاد جز کو حاصل کرنے سے رکنا ہے، آزاد جز کو حاصل کرنے سے رکنا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ نے اس کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ انسان اصل جز کو ہی حاصل نہ کرے، اصل جز کو حاصل نہ کرے مطلب کہ بچہ ہی پیدا نہ کرے، اور عورت کی رضامندی سے عزل کر لے تاکہ بچہ ہی اصل مقصود ہی حاصل نہ ہو۔ لہذا جب حریت کو یعنی جو اصل ہے اس کو حاصل نہ کرنے کی اس کو اجازت ہے، تو جو وصف ہے رقیت غلامیت اس کو حاصل نہ کرنے کی بدرجہ اولا اس کو اجازت رہے گی۔ فرماتے ہوئے یجوز تزوج الامۃ المسلمہ، اور جائز ہے مسلمہ باندی سے نکاح کرنا چاہے وہ مسلمہ ہو یا کتابیہ ہو۔ وقال شافعی، اور امام شافعی نے فرمایا لا يجوز للحر ان يتزوج بامۃ کتابیہ، جائز نہیں ہے کہ نکاح کرے کتابیہ باندی سے، لأن جواز نکاح الاماء ضروری عندہ، اس لیے کہ باندیوں سے نکاح کا جواز ان کے نزدیک ضروری ہے، لما فیہ من تعریض الجزء علی الرقی، اس وجہ سے کہ اس میں جز کو رقیت پر پیش کرنا ہے۔ وقد اندفعت الضرورۃ بالمسلمہ، اور ضرورت پوری ہو جاتی ہے ایک مسلمہ باندی سے، ولہذا جعل طول الحر مانعا منہ، اسی وجہ سے انہوں نے آزاد پر قادر ہونے کو باندی سے نکاح کے مانع قرار دیا ہے۔ وعندنا، اور ہمارے نزدیک الجواز مطلق، باندیوں سے نکاح جواز ہے مطلقاً، لاطلاق المقتضی، مقتضی کے مطلق ہونے کی بنیاد پر، یعنی آیات کے مطلق ہونے کی بنیاد پر۔ وفی سے امام شافعی کی دلیل کا جواب ہے وفیہ امتناع عن تحصیل الجزء الحر، اور اس میں آزاد جز کو حاصل کرنے سے روکنا ہے، لا ارقاق، اس کو غلام بنانا نہیں ہے، ولہ، اور اس کے لیے جائز ہے ان لا يحصل الاصل، کہ وہ اصل کو یعنی غلام اس بچے کو ہی حاصل نہ کرے، فیکون لا، تو اس کے لیے جائز ہے اللہ يحصل الوصف، کہ وہ وصف کو حاصل نہ کرے۔ ولا يتزوج امۃ علی حرہ، مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے نکاح میں پہلے سے آزاد عورت موجود ہے تو اب باندی سے نکاح کرنا ناجائز ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ آزاد مرد کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے کہ اگر باندی آزاد پہلے سے نکاح میں ہے تو باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن غلام کے لیے جائز ہے کہ اگر آزاد اس کے نکاح میں پہلے سے موجود ہے تو باندی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور تیسرا مذہب امام مالک کا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آزاد عورت اس نکاح سے راضی ہے تو اس کی رضامندی سے باندی سے نکاح کر سکتا ہے، اور اگر راضی نہیں تو نکاح نہیں کر سکتا۔ امام مالک کی دلیل یہ ہے کہ باندی سے نکاح کرنا آزاد کے ہوتے ہوئے یہ ممنوع ہے اس آزاد عورت کے حق کی بنیاد پر، لیکن جب وہ اس نکاح سے خود ہی راضی ہے تو اس نے اپنے حق کو ساقط کر دیا، اس لیے اب یہ اس کی رضامندی سے نکاح کر سکتا ہے۔ امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ باندی سے نکاح کرنا آزاد کے ہوتے ہوئے یہ ممانعت اس وقت تھی جب کہ شوہر آزاد ہو، اس لیے کہ شوہر اگر آزاد ہوگا تو خود کے جز کو رقیق بنانا اور ہلاک کرنا لازم آئے گا، لیکن جب کہ شوہر غلام ہے تو اس میں یہ خرابی لازم نہیں آئے گی، اس لیے غلام شوہر کے لیے آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔
امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آزاد کی موجودگی میں باندی سے نکاح نہ کیا جائے۔ تو اس حدیث پاک کے عموم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شوہر چاہے آزاد ہو یا غلام، عورت راضی ہو یا راضی نہ ہو، کسی بھی صورت میں آزاد کے رہتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ دوسری ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ رقیت کی وجہ سے سزائیں عادی ہو جاتی ہیں، غلام ہونے کی وجہ سے سزائیں عادی ہو جاتی ہیں۔ تو جس طریقے سے سزائیں عادی ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے نعمتیں بھی عادی ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آزاد کو حد زنا میں جتنے کوڑے لگتے ہیں 100 کوڑے، تو غلام کو اس کے آدھے لگیں گے۔ تو یہی حال نعمتوں کا بھی ہوگا۔ اس جگہ پر دو حالتیں ہیں، ایک حالت انفراد ہے اور ایک حالت انضمام ہے۔ انضمام، حالت انفراد کا مطلب یہ ہے کہ صرف باندی سے نکاح کرے، اور حالت انضمام کا مطلب یہ ہے کہ آزاد اور باندی دونوں سے نکاح کرے، دونوں کو جمع کرے۔ اور آزاد عورت دونوں حالتوں میں جائز ہے کہ صرف آزاد عورت سے نکاح کرے، یہ بھی جائز ہے، اور باندی پہلے سے نکاح میں تھی پھر آزاد عورت سے نکاح کر لے تو یہ انضمام کی حالت بھی جائز ہے۔ آزاد کے لیے دونوں حالتیں جائز، تو باندی کے لیے اس کا ادا ہوگی کہ وہ انضمام کی حالت میں تو جائز نہیں ہے، انفراد کی حالت میں جائز ہوگی تنصیف کے طور پر۔ وَلَا يَتَزَوَّجُ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، اور نکاح نہ کرے باندی سے آزاد پر، لِقَوْلِهِ علیہ السلام، نبی اکرم کے ارشاد کی بنیاد پر، لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، کہ نکاح نہ کیا جائے، لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، نکاح نہ کیا جائے باندی سے آزاد پر۔ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ، اور یہ اپنے اطلاق کی بنیاد پر حجت ہے امام شافعی پر، فی تزویج ذالک للعبد، اس کے جائز قرار دینے میں غلام کے لیے، وعلی مالک، اور حجت امام مالک کے خلاف فی تزویجہ برضاء الحرہ، اس کو جائز قرار دینے میں آزاد عورت کی رضامندی سے۔ وَلِأَنَّ لِلرِّقِّ اثر، اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ غلامیت کا اثر ہے فی تنصیف النعمہ، نعمت کی تنصیف میں، علی ما نقررہ فی الطلاق انشاءاللہ، جیسے کہ ہم اس کو تفصیل سے بیان کا ثابت کریں گے کتاب الطلاق میں انشاءاللہ۔ فَيَثْبُتُ بِهِ حِلُّ الْمَحَلِّيَّةِ فی حالت الانفراد، تو اس سے ثابت ہوگی یعنی رقیت کی بنیاد پر محل کا حلال ہونا حالت انفراد میں، دون حالت الانضمام، نہ کہ حالت انضمام میں۔ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا، اور جائز ہے آزاد سے نکاح کرنا باندی پر، یعنی اگر آزاد عورت پہلے سے باندی پہلے سے نکاح میں ہے تو باندی کے نکاح میں ہوتے ہوئے آزاد کو نکاح میں لانا جائز ہے، اس لیے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، کہ آزاد سے نکاح کیا جائے باندی پر، یہ جائز۔ اور دوسری عقلی دلیل یہ بھی ہے کہ آزاد عورت یہ تمام حالات میں محللات سے ہے، کیونکہ اس کے حق میں منصف موجود نہیں ہے، نعمتوں کا آدھا کرنے والا موجود نہیں ہے۔ لقوله علیہ السلام وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْأَمَةِ، اور نکاح کیا جائے وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، اور آزاد سے نکاح کیا جائے باندی پر۔ وَلِأَنَّهَا مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ، اور اس لیے کہ یہ محللات سے ہے، فی جمیع الحالات، تمام حالات میں، اذ لا منصف فی حقها، اس لیے کہ اس کے حق میں منصف موجود نہیں ہے۔